الحمدللہ ایک اور کیس کے اندر مجھے کامیابی حاصل ہوئی اللہ کے فضل سے. ایک خاتون تھی، ان کو ان کے شوہر نے گھر سے نکال دیا تھا، سامان وغیرہ دے کے بھیج دیا تھا اور وہ پیپر دینے کی تیاری میں تھا، یعنی کہ مکمل طلاق دینے کی طرف آ چکا تھا. گھر سے نکال دینا کسی کو اور گھر پہ بھیج دینا، یہ خود بتاتی یہ چیز کہ ایک انسان کس نہج پہ پہنچ گیا. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، سچویشن بتائی ساری. کافی دیر بات ہوئی ان سے، ایک دو دو گھنٹے تقریباً میری بات چیت ہوئی. بتا رہی تھیں مسئلہ ہے، میں نے ان سے ساری بات چیت کری، کاؤنسلنگ وغیرہ اس میں شامل تھی. تو میں نے ان سے پوچھا اب آپ چاہتی کیا ہیں؟ یہ تو سب مسئلے مسائل میں نے سن لیے ان کے. ان کا یہ چاہنا تھا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں، اب بھی واپس جانا چاہتی ہوں اسی کے پاس، مجھے اس سے محبت ہے. ٹھیک ہے بھائی، لیکن اس جو ان کا جو شوہر تھا وہ کسی کی سننا نہیں چاہتا تھا، نہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، نہ وہ کسی کی سن رہا تھا، نہ وہ کسی اور کے مشورے لے رہا تھا. اس کے شوہر کو جو ہے نا ان کے رشتہ داروں نے کافی سمجھایا، نہیں سمجھ رہا تھا. ایٹ دا اینڈ اس نے یہی ڈیسیجن لیا کہ ان کو گھر پہ بھیج دیا، سامان بھی بھیج دیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح کی جو ہے نا، اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے معاملہ ٹھیک کرائیں اپنے. جو بھی کچھ ہے میں تو نہیں کرتا نا، یہ تو سب اللہ کے کنٹرول کی چیز ہے، وہ انسانوں کے دلوں کا مالک ہے. جب بات چیت ختم ہو گئی تو میں نے ان کو پھر کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، آپ فیس جمع کرائیں مجھے، جو آپ کے پاس سہولت ہے ایمانداری سے آپ ایک فیس جمع کرا دیں اور پیمنٹ کریں میرے اکاؤنٹ پر. میں نے انہیں اپنا جیز کیش نمبر دیا، انہوں نے پیمنٹ جمع کرا دی. جب پیمنٹ جمع کرائی تو یہ تھا کوئی رات کے 3 بجے کا کوئی وقت تھا، رات کے مطلب صبح ہی ہو گئی تھی. انہوں نے مجھے کال پہ بات کی اور کہنے لگیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے آپ کا. کہنے لگی کہ وہ خود خاتون کہتی ہیں، مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ سے میں نے بات کر کے ختم، وہ جب آپ نے جب میسیج کیا نا مجھے، اس کے کوئی 20-25 منٹ بعد ہی جو ہے نا، مطلب گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا مشکل سے، 3:20 یا 3:30 یا 40 ایسا کچھ ٹائم ہو رہا ہوگا. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کی سیڈ میسیجز آنا شروع ہو گئے، ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں، اور جو میں نے لکھا تھا ویسا ہی ہو گیا اللہ کے فضل سے. ان کے شوہر نے ان سے کال پہ بات بھی کی، سوری بھی کی، اور وہ جو پیپر دینے تک پہنچ گئے تو وہ چیز تو ویسے ہی ختم ہو گئی. اور اب ان کو خاتون کو انہوں نے واپس آنے کو بول دیا کہ آپ آ جائیں، واپس آ جائیں. مطلب یہ کہ جو وہ چاہتی تھیں کہ وہ مجھے واپس بلا لیں، مطلب واپس جانا چاہتی تھی. ایٹ دین ان کو یہ رزلٹ چاہیے تھا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں، اور وہ بندہ بات نہیں کر رہا تھا. وہ تو گھر سے نکال دیا نا سامان دے کے. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، کسی عورت کو اس کا شوہر گھر سے بھیج دے؟ یہ نہیں کہ دھکے مار کے نکالے، ایسے نہیں تھا، طریقے سے کہ نہیں آپ جائیں، عزت سے ہی بھیجا تھا. لیکن ایسی بھی کیا عزت رہ گئی ایک عورت. وہ خاتون نے خودکشی کرنے کے لیے پانی میں چھلانگ مار دی تھی. آپ کو لگتا یہ کوئی معمولی کیس نہیں تھا. ان خاتون نے خودکشی کرنے کے لیے پانی میں چھلانگ مار دی تھی، سمندر کے اندر، سمندر میں جمپ مار دی تھی کشتی سے. ان کو لوگوں نے بچا لیا. انہوں نے خود کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کر لی تھی، آخر اسٹیج پہ پھانسی کا پھندا بنا کے خودکشی کی طرف پہنچ گئی تھی. اینڈ مومنٹ پہ پھر اللہ نے ان کو بچا لیا. اللہ ہی بچاتا ہے انسانوں کے ذریعے. اس مومنٹ پہ بھی ان کے شوہر گھر پہ پہنچ گئے ہوں گے جس ٹائم یہ ہوا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پھر روک دیا انہوں نے کہ یہ کیا حرکت ہیں. تو اینی وے مطلب کئی دفعہ سوسائڈ اٹیمپٹ کیا انہوں نے، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ منوانے پہ تلی ہوئی تھی کہ میں بڑی سنسیئر ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتی. لیکن وہ صاحب جو ہے وہ انا کے بدھ بنے پہ، وہ سن ہی نہیں رہے. دیکھ رہے کہ ان کی بیوی کیا کیا کر رہی ہے. ان صاحب کو اپنی میری عزت پڑی ہوئی تھی. اینی وے جو کچھ مجھے پتہ لگا میں نے تو وہ ایک ڈیفینیٹلی کیسز ہوتے ہیں تو سننی پڑتی ہیں، پھر سننے کے بعد ہی سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا گائیڈ کرنا ہے. سو اینی وے جب یہ سب کچھ ہوا میں نے ایک میسیج کیا تھا، تو الٹیمیٹلی جو ان کو رزلٹ چاہیے تھا وہ تب بھی یہی تھا. جب میری کاؤنسلنگ کوچنگ کے باوجود بھی ان کا رزلٹ کا فیصلہ ان کا یہ تھا، وہ چاہتی تھیں کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں. تب میں نے یہ میسیج ان کو کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا پیمنٹ جمع کرائیں، جو بھی آپ کروا سکتی ایمانداری سے، جو آپ اس وقت افورڈ کر سکتی ہیں، آپ کے پاس سہولت ہے، لیکن وہ ایمانداری سے ہو. یعنی کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی کے پاس کتنا ہے، لوگ مجبور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. وہ فیس تو نہیں دے سکتے جو ہائی کیس فیس ہوتی ہے. انہوں نے فیس جمع کرا دی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ رزلٹ آیا. یہ اللہ کے حکم سے تھا رزلٹ. ٹھیک ہے، انسانوں کے دلوں کو ادھر پھیر دینا یا ادھر پھیر دینا یہ اللہ کے کمال ہوتا ہے. اللہ کے کنٹرول میں انسان کے دل. کیوں؟ کسی انسان کو ہدایت دینا یا کسی انسان کو گمراہ کرنا یہ کام اللہ کرتا ہے، میں نہیں کرتا. اور اللہ کے کب کرتا ہے یہ کام؟ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کسی انسان کے دل میں نیت کیا ہے. اس کو وہ دیکھتا ہے اور اس کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس نیت سے یہ عمل کر رہا ہے، یا کیا اس کی نیت کیا ہے. اس نیت کو دیکھتے ہوئے، انٹینشن کو دیکھتے ہوئے پھر اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے یا گمراہی دے دیتا. اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا.
اور جس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے پھر اس کو کوئی اور گمراہ نہیں کر سکتا. یہ فلسفہ سیدھا سیدھا ہم سنتے بہت ہیں کتابوں میں، مولویوں سے، مسجدوں میں، ممبروں پہ، لیکن جب پریکٹیکل ہوتا ہے تو اس کا پریکٹیکل کا رزلٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو ان خاتون نے مجھے یہ کہا کہ بتایا کہ مجھے پہلے یقین نہیں تھا ایسا بھی کچھ ممکن ہے، اب مجھے 100% یقین ہو گیا. کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، انہوں نے مجھ سے پہلے بھی کچھ مرتبہ رابطہ کیا تھا. تو جب پہلی مرتبہ رابطہ کیا تھا میں نے انہیں جب اپنی اصل کیس فیس بتائی تھی نا، جو میری فیس تھی، اور وہ بھی ان کی طرف سے ایک آفر تھی، میں نے اس میں کوشش کی تھی، وہ رزلٹ ان کو نہیں ملا تھا تو پھر، لیکن انہوں نے پھر مجھے زیادہ آفر کر دی تھی. جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ آفر کر دی تو میں نے کہا ٹھیک ہے ڈن کریں. ان کو رزلٹ مل گیا تھا، جو وہ کام کروانا چاہتی تھی وہی ہوا. انہوں نے پیسے نہیں دیے، یہ نیت خراب کر لی تھی. تب میں نے ان کو ایک بات بتائی تھی، اور یہ کیس فیس معمولی نہیں تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے 5 لاکھ فیس پہ وہ ڈن کیا تھا کیس. پہلے انہوں نے 2 لاکھ کی آفر دی تھی، پھر 5 لاکھ کی دی تھی. جب 5 لاکھ دی تھی میں نے ڈن کیا. انہوں نے جب مجھے ڈن کیا، اللہ نے ان کا جو بھی مسئلہ تھا وہ حل کیا. وہ جو چاہتی تھی ویسا ہی ہو گیا ان کے لیے. اور جب ان کے لیے ویسا ہو گیا، انہوں نے نیت خراب کی، مجھے پیسے نہیں دیے، 1 روپیہ نہیں دیا تھا مجھے، فیس کوئی نہیں دی. اور میرا شدید نقصان ہوا اس وقت. میں نے ان کو بتایا بھی تھا یہ آپ کا کام ہوگا، اور میں اس کیس کی فیس سے کیا کچھ کروں گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے جب نیت خراب کی، میں نے ان کو ایک بات کہی تھی. ایک دفعہ ہی فون پہ میں نے ان کو خود ریمائنڈ نہیں کیا تھا، ان کی کبھی ایک دفعہ کال آ گئی تھی دوبارہ. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یاد رکھنا کہ جو دے سکتا ہے نا وہ واپس بھی لے سکتا ہے. بس پھر اس کے بعد سے ان کے ساتھ جو کچھ وہ ہوتا رہا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، سارے کام اللہ کرتا ہے. تو میں نے تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اس کے بعد ان کے ساتھ کہانیاں جو پلٹی ہیں. پھر انہوں نے بیچ میں ایک مرتبہ کانٹیکٹ کیا تھا تو بتانے لگی مسئلہ ہو گیا. تو میں نے ان کو جو ان کی 5 لاکھ والی فیس تھی، جب ان کے حالات سنے، ان کا بچہ بھی ان کا چھن گیا تھا، یہ بھی مسئلے تھے وہ بھی مسئلے تھے، پچھلی شادی میں بھی. مجھے ترس آ گیا تھوڑا. تو میں نے کہا چلو یار اتنے مسئلے میں چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے، اتنی فیس آگے دیکھتے ہیں، موو آن. پھر ان سے میں نے بات کی تو 20,000 فیس پہ بات کی اگلی، جب ان کا جو اگلا مسئلہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہی مسئلہ تھا، یہ گھر سے نکالے جانے والا. تو اسی طرح سے پہلے بھی ہوا تھا. اس وقت کچھ اور سچویشن تھی، یہ کنڈیشن نہیں تھی پیپر دینے کی یا طلاق دینے والی. اس وقت کچھ اور سین تھا. تو ان کو واپس جانا تھا تو بس رات میں بات چیت ہوئی ہے. میں انتظار کرتا رہ گیا کہ انہوں نے ابھی تک فیس جمع نہیں کرائی. وہ جی خاموشی ہو گئی. میں سمجھ گیا یا تو مسئلہ حل ہو گیا یا وہ نہیں کروانا چاہتی، دو میں سے ایک بات تو ہے. تو پتہ لگا مجھے وہ تو اپنے چلی گئی تھیں گھر. تب میں نے جو ہے نا کچھ نہیں کہا، میں چپ رہا. اس کے بعد ان کو سامان کے ساتھ نکالا. اور اس کے بعد جب انہوں نے پھر مجھ سے تیسری بار کانٹیکٹ کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ اب آپ نیت صحیح کر لیں، نیت درست کر لیں، اب دھوکے بازی مت کرنا. پھر یہ سین اس کے بعد یہ ہوا. اب اگر آپ اسٹوری پہ غور کرنا چاہیں، اسٹوری پہ خالی غور کر لیں. اس اسٹوری میں کئی پوائنٹس ہیں سیکھنے کے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا تھا ان کے ساتھ اور کیا ہو رہا تھا. کیا اس کے اندر ان کے کوئی غلطیاں تھیں یا اللہ کی مشیت تھی. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ انسان کسی کا حق مار کر کہیں بھاگ نہیں سکتا. پاتال میں بھی پہنچ جائے گا نا، اللہ اس کو وہاں پہ بھی نہیں دبوچ لے گا جا کر. اللہ سے نہیں بھاگ سکتا کوئی. کبھی بھی آپ کا کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہو، میں نہیں کہہ رہا صرف میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو، کسی بھی کے ساتھ بھی معاملہ ہو جہاں پہ آپ کا ایک معاہدہ ہو جائے پیسوں کے لین دین پہ، خصوصی طور پہ کیونکہ پیسے کے لین دین میں سب سے زیادہ دھوکے بازی ہوتی ہے. اور میرے ساتھ تو ماضی میں لوگوں نے بہت دھوکے بازیاں کی ہیں، بڑے فراڈ کی ہیں اس پیسے کے معاملے میں. لوگ کہتے ہیں نا انٹرنیٹ کی دنیا میں فراڈ بہت ہوتے ہیں، لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. میرے تو بہت سارے لوگوں کے کیسز پہ کام کیے تو لوگ پیسے دیے بغیر بھاگ گئے. ٹھیک ہے، جن لوگوں کے ایسے کیسز آئے تھے جن کے مریض وینٹیلیٹروں پہ پڑے ہوئے تھے، انہوں نے میرے سے کام کروایا. جس وقت میں اپنے روحانی استاد کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا، سروس دے رہا تھا، اس وقت اسٹارٹنگ تھی میری اسپریچول بزنس کی. تو لوگوں نے اپنے وینٹیلیٹر کیسز پہ کام کروائے تھے، اور ان میں کچھ کیسز ایسے تھے بلکہ کچھ کو چھوڑ دیں آسان الفاظ میں، جن کیسز میں، اور یہ بات میں نے ان خاتون کو بھی بتائی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ماضی میں ہوا ہے. پھر ان کے جن کے وینٹیلیٹر کیسز تھے ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اللہ نے جو کیا نا، پھر وہ پھر بچا نہیں سکے. تو یہ ہوا تھا ان کیسز میں، کچھ کیسز میں کہ وہی جو وینٹیلیٹر کیسز تھے جن میں دھوکہ کیا لوگوں نے. تو جس نے بھی پیمنٹ روکی، جس نے بھی دھوکہ کیا، جس نے بھی نیت خراب کی تھی، ان کی جن مریضوں میں بہتری آ چکی تھی نا، ان کے وہ مریض وینٹیلیٹروں پہ ہی مرے دوبارہ، اور کنڈیشن ریورس ہو گئی.
اور کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکا, کوئی دوا بہترین نہیں لا سکی, اور وہ اللہ کے حکم سے مر گئے. ایک اور کیس تھا فالج کا, تو کسی علاقے میں تھا, وہاں پہ مجھے بلایا گیا. یعنی الٹی سائڈ پوری, یہ کیا فالج ہوا تھا, کھانا پینا نہیں کھایا نہیں جا رہا صحیح سے. میں نے وہاں پر کام شروع کیا, 1 ہفتے میں بہتری آ گئی. ہاں گردن مطلب پہلے سے بہتر ہو گئی ہے, سیدھی ہو گئی ہے. پہلے بالکل ٹیڑھی ہو گئی تھی نا, اب سیدھی ہو گئی ہے. اب تھوڑی سیدھی ہو گئی ہے گردن. اچھا, اور اس کے علاوہ فرق آیا ہے, لیکن ہاتھ پیروں میں اتنا نہیں آیا ابھی تک. ہاتھ پیر میں ابھی نہیں آیا نا, لیکن یہ امپرومنٹ تو آ گئی ہوگی نا. ہاں یہ اتنی تو آ گئی ہے. زبان مطلب کھانا چبایا نہیں جاتا تھا, بالکل نگلا نہیں جاتا تھا. تب کھانا بھی کھا رہے ہیں, اب کھانا کھا لے رہے ہیں, چبا کے, چبا کر کھا رہے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا کیا طریقہ کاری, کیا چکر ہے, سمجھ سے باہر ہے. میں انہیں ایک ہی جواب دیتا ہوں, جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں بھائی, کیا میرے کنٹرول میں تو نہیں کسی انسان کا دل پلٹ دوں. اگر ایسا ہو تو میں تو پوری دنیا کے انسانوں کو دین اسلام میں داخل کر دوں اللہ کے فضل سے, جو کہ میرا کام بھی ہے, جو میں کرتا ہوں اللہ کے فضل سے کوشش. میں تو صرف فیس لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ اللہ یہ کیس ہے, ختم ہو گئی بات. اس کے بعد اللہ جانے بندہ جانے. مجھے اگر فیس وہ ملنی ہے, مجھے اگر اللہ نے وہ پیسہ دلوانا ہے, یا کوئی بھی چیز جس پہ میری ڈیل ہو جائے, ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا کروڑ پتی ہو, تو میں اس سے کوئی 1-2 ہزار روپے تھوڑی فیس لوں گا, میں تو کروڑوں میں فیس لوں گا بھائی. ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا بلینئر ہو, ملینئر ہو, بڑی بڑی جائیدادیں ہوں, تو میں تو اس سے جائیداد دے لوں گا اس کی. اگر فرض کرتے ہیں کسی کا بیٹا وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے, اس کے بڑے کروڑوں رکھے ہیں, بنگلے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے میں اسے 2-3 لاکھ روپے فیس لوں گا؟ میں اس سے وہ فیس لوں گا جو اس کی حیثیت ہے. بھائی تو تیرے بھائی اتنے بڑے بڑے گھر ہیں, چل گھر میرے نام کر دے, اس گھر بچے کی زندگی چاہیے تو گھر دے دے, میں اللہ سے کر دیتا ہوں ریکویسٹ, دے دیتا ہوں اللہ کے حوالے کیس. اگر اللہ چاہے گا تو بہتری آ جائے گی, ٹھیک ہو جائے گا بچہ. لیکن اس چیز کے بدلے جو کہ میں بولوں گا, جو میری ڈیمانڈ ہوگی, چاہے میں 1 گھر مانگوں یا 10 گھر مانگ لوں, میری مرضی نا. میں لیجنڈری فریلانسر تو میں ہوں اللہ کے فضل سے. تو لیجنڈری فریلانسر تو جو بھی چیز معاہدے پہ طے کرے گا, پھر اس کے حساب سے بات ہوگی. تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. میرے پاس تو بہت سے غریب بھی آتے ہیں, مالدار بھی آتے ہیں, اور ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ قسم کے لوگ بھی آتے ہیں. آ چکے ہیں, ماضی میں کیسز کروائے اپنے, چلے گئے. کسی کا مائنڈ سیٹ کا مسئلہ تھا, کسی کا جائیداد کا مسئلہ تھا, کسی کا ریلیشن شپ کا مسئلہ تھا. مختلف کیسز ہوتے ہیں, مختلف لوگ ہوتے ہیں, اور ان حوالے سے پھر بات چیت کی جاتی ہے. اور کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ فیصلہ میں کرتا ہوں, کیونکہ میں کسی سے اجازت لینے کا, کسی کے تلوے چاٹنے کا پابند نہیں ہوں. میری سروس ہے, میرا بزنس ہے, میں اپنے حساب سے کام کرتا ہوں. میں فریڈم میں رہتا ہوں, آزادی سے کام کرتا ہوں. یہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھاتا ہوں. فری لانسر ہوتا ہی وہی ہے جو اپنی مرضی سے, اپنی مرضی کے ریٹ پہ, اپنے مرضی کے کلائنٹس کے ساتھ کام کرتا ہے, اور اپنے اوقات کے حساب سے کرتا ہے. وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا. اگر پابند ہی رہنا ہو تو دکان لے کے بیٹھا رہے فکس جگہ پر, اور کسی کمپنی میں جا کے جاب کرے, پھر وہ بہتر ہے کہ جو کو کہتے جائیں وہ کرتا جائے. اور کسی نے اپنی چلانی ہے اور ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کام کرنا ہے, تو پھر فری لانسر بنے اور آزادی کے ساتھ کام کرے. کیونکہ فری لانسر پھر پیمنٹ کا بھی باؤنڈ نہیں ہوتا. جب چاہے جس کے ساتھ کام کرے, جب تک چاہے کام کرے, جب دل چاہے کینسل کرے. نہیں بھائی اب ساتھ کام نہیں کرنا ہم نے, ختم. کلائنٹ اچھا ہے تو چلیں گے. جیسے لانگ ٹرم کلائنٹ ہوتے ہیں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں جو ہوتا ہے. شارٹ ٹرم کلائنٹ ہے, جیسے کہ چھوٹا کام ہے, فکس کروانے, تو بھائی ٹھیک ہے, یہ لیں پیمنٹ, یہ کام کریں, یہ لیجیے, رزلٹ آپ کا ہے, پیسے دیں اور جائیں. فیڈ بیک ہر فری لانسر چاہتا ہے بھائی, ہر فری لانسر چاہتا ہے کہ اس کو ایک اچھا فیڈ بیک ملے. تو اچھا کام کرتا ہے تو اچھا فیڈ بیک ملتا ہے نا. اب میری والی جن چیزوں میں اسپریچول سے ریلیٹڈ کام ہے, وہاں تو ڈیفینیٹلی سارا کھیل اللہ کا ہے, اللہ کرتا ہے. تو جب اللہ کسی کو رزلٹ دیتا ہے تو وہ فیس میری ہوتی ہے پکی طور پر. اللہ ہی رزلٹ نہ دے تو پھر میں اس سے فیس لینے کا حق نہیں رکھتا. میں پھر اس کی فیس جتنی اس نے دی ہے اتنی ہی واپس. یہی میرا اصول ہے, کیونکہ میں پیسے لیتا ہی اس بات کے ہوں کہ رزلٹ ملے. اگر رزلٹ نہیں مل رہا تو باقی چیزوں کی کیا حیثیت رہی. پھر میں چاہے 1 گھنٹہ لگاؤں کسی کے ساتھ, یا 2 گھنٹے لگاؤں, یا کسی کو 1 دن میں رزلٹ ملے یا 50 دن میں ملے, میرا اس میں کیا ہے. لیکن رزلٹ ملنا چاہیے, یہ چیز امپورٹنٹ ہے. رزلٹ آپ کو ملے گا اس بات کے میں پیسے لیتا ہوں, رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا اس بات کے کوئی پیسے نہیں ہیں. اس لیے لوگ میرے پاس جب بات چیت بھی کریں, کاؤنسلنگ بھی لیں, اگر ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو جو فیس میں نے بولی وہ فیس میری ہے. اور اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا, جو کہ پتہ لگ ہی جاتا ہے, ان کے فیڈ بیکس بتا دیتے ہیں. آپ لیجنڈری فریلانسر ویب سائٹ پہ جا کے فیڈ بیک دیکھ لیں, کیا لوگوں کے ریزلٹس ہیں, کیا تاثرات ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. میرے یوٹیوب چینل لیجنڈری فریلانسر بھی دیکھ لیں, آپ کو
کیسز دکھ جائیں گے کس کس قسم کے کیسز ہیں. سو الٹیمیٹلی دس از واٹ آئی ڈو ناؤ ایٹ دس اسٹیج آف مائی لائف. خصوصی طور پہ تو میرا ٹارگیٹ ایریا جو ہے وہ فری لانسرز ہی ہوتے ہیں. فری لانسرز اپنی لائف میں اسٹریس میں بھی ہوتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, انگزائٹی میں ہوتے ہیں. فری لانسر کا ہی طبقہ ہے اصل, جو بزنس مین کا طبقہ ہی ہے. یہ بزنس مین طبقہ ہے, کماتا ہے. اس میں انٹرپرینئرز بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, انجینئر بھی ہوتے ہیں, ایکسپیرینس فری لانسر, بگنر فری لانسر, ہائی فائی ٹاپ نوچ فری لانسرز. تو ڈیفینیٹلی مینٹل ہیلتھ ایشوز تو ایسے ہیں جو کہ زندگی میں کوئی بھی انسان کہیں پر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہی ہے. میرا جو اسپیسیفک خصوصی ایریا اس وقت اسپیشلائزیشن والا, جس میں ماسٹری لیول پر ہوں اللہ کے فضل سے, منٹوں تک میں نے مائنڈ سیٹ تبدیل کیا ہے, وہ مائنڈ سیٹ کا ہی ہے. باقی رہ گئی یہ والی چیز ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا کوئی مسئلہ ہے اٹکا ہوا ہے, یہ تعلق پھر وہ اسپریچول والا ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ آ جاتا ہے. اور مائنڈ سیٹ میں بھی اللہ ہی کے حکم سے بہتریاں آتی ہیں, لیکن کوشش میں ہی کرتا ہوں. سو آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایشو ہے جو آپ کو ناممکن سا نظر آتا ہے, یہاں تک کہ ان کیس کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کوئی بچہ ہو, ٹھیک ہے, یہ بچہ ہی نہ ہو, کوئی بھی ہو جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور وہ بچہ ہو تو زیادہ ہی بہتر ہے. بچوں کے اتنے گناہ نہیں ہوتے, بچوں کا کیس مجھے پسند بھی ہے. بڑوں کے ساتھ اس معاملات میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. بچہ ہو چھوٹا سا 5 سال 10 سال, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو اور اس کا والدین کروڑ پتی ہوں. خصوصی طور پہ میری فیس تو اتنی میں ہی ہے, مہنگی ہے بہت اس کے حوالے سے. تو میری ریزریکشن سروس بھی موجود ہے, مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے. اب آپ کو حیرت ہوگی, لیکن میری سروس تو یہ ہے, لیجنڈری ریزریکشن سروس ہے. اگر کوئی اتنا بڑا مالدار ہے, اس کا بچہ مر گیا, وہ چاہتا ہے کہ واپس آ جائے, اور اگر تدفین نہیں ہوئی ہے, جنازہ ہی ہے ابھی گھر پہ رکھا ہے یا کچھ ہے, وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے مجھ سے. میرے اسکائپ کے اوپر وہ لیجنڈری فلانسر پہ مل جائے گا. ریئلسٹک زی میرا آئی ڈی ہے, بہرحال اسکائپ کا. ریئلسٹک زی پہ میسج کرے, وہ بات چیت کر لیں مجھ سے اس کیس کے حوالے سے. پیمنٹ پہ فیس میری لیجنڈری فلانسر پہ مل جائے گی. جو کچھ ہماری ریکوائرمنٹ بھی لکھی ہیں, ساری ڈیٹیل بھی ہے, جا کے پڑھیں, اسٹڈی کریں. اگر آپ ہیں, وہ کوئی ایسے ملینئر ہے, آپ کے ساتھ ایسا سین ہے, یا کبھی کسی کے ساتھ ہو جائے فیملی میں, تو آپ اسے ایک ہی نام بتا سکتے ہیں, لیجنڈری فلانسر سے رابطہ کر لو. اگر اللہ نے چاہا تو روح بھی واپس آ جائے گی جسم میں. فیس میری, اور نہیں آئی فیس واپس. اس میں کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہے. اپنا خیال رکھنا. میں تھا ذیشان ارشد, لیجنڈری فلانسر آف پاکستان. اللہ حافظ.